مردے پر فاتحہ پڑھنے کی کیا دلیل ہے؟ مردے پر فاتحہ پڑھنے کی دلیل کوئی بھی کتاب و سنت سے، صحیح روایات، اقوال صحابہ اور تابعین سے نہیں ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی بدعت کا ساتھ کبھی کتاب و سنت نہیں دیتے۔ بدعت ہوتی ہے، لیکن اہل بدعہ اپنی بدعت کو ثابت کرنے کے لیے عوام کے سامنے یا دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال اچھا کے مصداق وہ کسی آیت، کسی حدیث کو توڑ مڑوڑ کر کے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ صحیح معنوں میں کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، کئی واقعات پیش کیے جاتے ہیں، لیکن جو صحیح سند سے مروی ہے وہ یہ کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو بسند صحیح منقول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، نبی علیہ السلام ان کے گھر گئے، ان کی ماں نے کھانا پکایا تھا۔ جب پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام ان کے گھر میں بیٹھے ہیں تو محلے کے بہت سارے لوگ آ گئے اور کھانا تھوڑا ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے دے۔ سارے لوگ کھائے اور کھانے میں اللہ کے رسول کی دعا تھی، برکت ہوئی، کھانا ختم نہیں ہوا، سب کو پورا ہو گیا۔ اس قسم کی روایات پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس کا کوئی تعلق دور سے فاتحہ دینے کا نہیں ہے۔ اولاً تو حدیث میں کہیں نہیں آیا کہ آج جیسے جو فاتحہ پر پڑھا جاتا ہے کھانا پکا کر کے، وہ آیات اور وہ دعائیں کی ہو، کبھی نہیں۔ اللہ بارک، اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت دے دے۔ مروجہ فاتحہ الگ چیز ہے، اور نبی علیہ السلام کا اس کھانے پر دعا کر دینا برکت کی وہ ایک الگ سی چیز ہے۔ وہاں سے برکت کی دعا کی گئی تھی، یہاں کیا کہا جاتا ہے؟ اے اللہ اس کھانے کو کسی فلاں ہمارے عزیز کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ وہاں زندوں کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ لوگ کھانے والے زیادہ ہوں گے، برکت دے دے، اور آج آدمی کھانے سے زیادہ مقصد ہے کہ ہاں اس کا ثواب پہنچا دیا جائے۔ کتنا فرق ہے۔ نمبر 2، آپ غور کریں کہ اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، ان کے نصوص کو سمجھنے کے لیے، قرآنی آیات پر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر عمل کرنے کے لیے، اس کے معنی، مفہوم اور تقاضے کو سمجھنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے عمل کو دیکھنا چاہیے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو علم القرآن فعلمنا العلم والعمل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی تعلیم دی، اور اس کتاب و سنت پر عمل کیسے کیا جائے، اللہ کے رسول نے ہم کو عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھلایا۔ اسی لیے قرآن پاک میں صحابہ اور تابعین کی اتباع کرنے والوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ اگر اس حدیث کا یا اس قسم کی جو شکوک و شبہات والی باتوں سے آج کے مروجہ فاتحوں کو دلیل بنایا جاتا ہے، اگر یہ فاتحہ خوانی مردے پر کھانا پکا کر کے ایصال ثواب کے لیے اس پر فاتحہ دینا ثابت ہوتا، تو بس ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ آخر صحابہ کرام میں سے کبھی کسی نے کیوں نہیں کیا؟ صدیق اکبر کی وفات ہوئی، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی تھیں، عبد الرحمن بن ابی بکر بیٹے ہیں، محمد بن ابی بکر بیٹے ہیں، عائشہ جیسی
ان کی بیٹی ام المؤمنین جو دین کی اتنی بڑی عالمہ اور فاضلہ، لیکن کبھی بھی انہوں نے اپنے باپ کے نام کا ختم نہیں دیا۔ اب آپ بتائیے کیا بات ہے، کیوں نہیں دیا؟ اگر کتاب و سنت میں ختم دینا ثابت تھا تو حضرت عائشہ نے اپنے والد کے نام کا ختم کیوں نہیں دیا؟ نہ ماں کا دیا، نہ باپ کا دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھیں اور صحابہ کرام کے بعد بھی آپ تابعین کو دیکھیں، یہاں تک کہ ہم آپ کو ایک بات واضح کر دیں، 4 امام ہیں، 4 امام جن کی تقلید کی جاتی ہے، جن کے مذاہب کو پر عمل کیا جاتا ہے، جن کی فقہ پر: امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ جمیعاً۔ آپ ان چاروں کو دیکھ ڈالیں گے، ان میں سے کسی نے کبھی فاتحہ کا فتویٰ نہیں دیا۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کا انتقال ہوا، نہ اپنے ماں کی قرآن خوانی کی اور نہ ماں کا فاتحہ دیا۔ آپ ذرا سوچیں، دادا دادی مر چکے تھے، کسی کا فاتحہ نہیں، اور نہ اپنی کتاب میں فتویٰ دیا کہ ہاں مردے کو فاتحہ دینی چاہیے۔ آخر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں کیوں نہیں موجود ہے؟ اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں تھے، انہوں نے فقہ پر کتاب لکھی، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ان کی آج موجود ہیں، لیکن نہ کبھی فاتحہ دیا اور نہ فاتحہ میں شریک ہوئے اور نہ فاتحہ دینے کا فتویٰ دیا۔ آخر وہ عمل ہم کیوں کریں جو ان حضرات نے نہیں کیا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھی، آج ان کی کتابیں موجود ہیں، سارے مسائل ان کی وضاحت کی، لیکن کہیں فاتحہ نہ کبھی دیا، نہ ماں کا، نہ باپ کا، نہ بیوی کا، نہ بچوں کا، نہ اپنا، نہ استاد کا، نہ کسی قرابت دار کا۔ اگر فاتحہ اسلام میں تھا تو ان لوگوں نے فاتحہ کیوں نہیں دیا؟ اسی طرح سے آخری امام جو سب سے بڑے حدیث کے عالم تھی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی کتاب، ان کی فقہ، ان کے مسائل، ان کے فتاوے سب آج موجود ہیں، لیکن انہوں نے نہ اپنے ماں باپ کی دیا اور نہ ان کی اولاد نے، ان کے شاگردوں نے ان کا فاتحہ دیا۔ تو فاتحہ یہ مروجہ فاتحہ ہے دوستو، نہ اللہ کے نبی نے قرآن میں حکم، نہ نبی نے حکم دیا، نہ نبی نے کسی کا فاتحہ دیا، نہ آپ کی وفات کے بعد کسی صحابہ نے، آپ کے اہل وعیال نے آپ کا فاتحہ دیا۔ صحابہ میں بھی نہ فاتحہ دی گئی، یہاں تک کہ چاروں اماموں میں بھی اس کا رواج نہیں تھا۔ وہ چیز کیسے امت میں کار ثواب ہو سکتی ہے جو نہ اللہ نے کیا ہو، کہا ہو، نہ رسول نے کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، نہ تابعین نے کیا ہو، اور نہ ائمہ کرام اور مجتہدین نے یا چاروں اماموں کے شاگردوں نے بھی نہیں فتویٰ دیا ہے۔ یہ سالوں کے بعد ایجاد کی ہوئی چیز ہے، بدعت ہے، اور اس طرح سے چلتی جا رہی ہے۔ اب یہاں ایک چیز بتائیں، آج ہمارے ہاں اگر ایسے لوگوں کو فاتحہ سے منع کیا جائے کہ فاتحہ ثابت نہیں ہے، اس کو نہیں دو، تو سیدھا ایک جواب ہوتا ہے، ارے یہ کیسی بات ہے، ہم مردوں کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ اور کچھ لوگوں نے ایک قول ایجاد کیا ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ اللہ، کتنی عجیب مردود! ذرا سوچیں، آپ کس کو مردود کہہ رہے ہیں؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ آپ مردود کس کو کہہ رہے ہیں؟ کیا ابو بکر، عمر، اتنے صحابہ کرام،
انہوں نے فاتحہ نہیں دی، وفات کی، تو ان کو مردود آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے سوچا کتنا خطرناک جملہ یہ ہے؟ کیا آپ اپنے امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک کو مردود کہیں کہ فاتحہ نہیں دیا؟ یہ جملہ آپ نے کہاں سے ایجاد کیا؟ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ پھر دوسری چیز یہ کہتے بھائی تو اچھا پھر کیا ایصال ثواب نہ کریں؟ ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کریں جیسے کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ایک حدیث ہم سنا کر کے بات کو ہم آگے بڑھا دیں گے کہ ایصال ثواب تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے کرنے سے مردے کو ثواب پہنچتا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ ان کی اولاد اگر وہ خود کرے یا وہ اس کی اولاد کرتی تو اس کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ابن ماجہ اور بزار وغیرہ کی آپ ذرا دیکھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سبعن، 7 چیزیں ہیں، 7 چیزیں ہیں جن کا ثواب مردے کو پہنچتا ہے، حالانکہ مردہ قبر میں رہتا ہے۔ مردہ قبر میں ہے لیکن 7 چیزوں سے اس کو ثواب برابر قیامت تک جاری رہتا ہے۔ اب وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، من علم علما، من علم علما، جس شخص نے کتاب و سنت کا، دین کا علم کسی کو سکھلایا۔ من علم علما، ایک شخص ہے عالم دین، اللہ نے اس کو کتاب و سنت کا عالم بنایا اور وہ بہت سارے لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے، اپنے درس کے ذریعے کلاس مدرسے میں پڑھاتا ہے، وہاں مسجد کے ممبر و محراب سے، اسٹیج سے لوگوں کی اصلاح کرتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ انسان مر بھی جائے گا تو جس کو اس نے علم بھی پہنچایا ہے وہ اس پر عمل کریں گے تو برابر ان کا ثواب سکھلانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ اس طرح سے قیامت تک سلسلہ چلتا رہے گا۔ یہ من علم علما، جس نے کسی کو دین سکھایا، علم سکھایا۔ نمبر 2، او اجرا نہرا، او اجرا نہرا، ایک انسان کہیں کسی علاقے میں پانی کا انتظام نہیں تھا، اس نے نہر کھودا کر کے گاؤں تک پانی پہنچا دیا۔ اب یہ نہر جب تک دنیا میں قائم رہے گی اور اس کے پانی سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ آدمی قبر میں ہے لیکن اس کو ثواب پہنچ رہا ہے۔ نمبر 3، او حفر بئرا، یا اس نے کنواں کھدا دیا ہے، اپنی زندگی میں کھدایا تھا یا اس کے باپ، اس کے اہل و عیال نے کنواں کھدا دیا، سب سے بہترین صدقہ ہے۔ اب کنواں جب تک برقرار رہے گا، لوگ جب تک کنویں کے پانی سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک مرنے والا قبر میں ہے، مرنے والا قبر میں ہے لیکن اس کا ثواب برابر پہنچتا رہے گا۔ دیکھیے یہ صدقہ جاریہ ہے۔ نمبر 4، او غرس نخلا، کسی نے کھجور کے درخت لگا دیا یا ایسا اور کوئی درخت ہے جس کے پھل سے، سائے سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، تو جب تک یہ درخت دنیا میں رہے گا لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، برابر ثواب درخت لگانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ نمبر 5، او بنا مسجدا، یا اس نے مسجد بنا دیا ہے، مسجد بنا دیا ہے
مسجد جب تک قائم رہے گی، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، نماز پڑھتے رہیں گے، اعتکاف کرتے رہیں گے، جمعہ جماعت کرتے رہیں گے، آدمی مر جاتا ہے لیکن ثواب اس کا برابر بنانے والے کو پہنچتا رہے گا۔ یہ سب ایصال ثواب ہے۔ نمبر 6، او ورث مصحفا، یا کسی انسان نے، کسی کے پاس قرآن نہیں تھا، قرآن خرید کر کے اس کو ہبہ کر دیا، گفٹ کر دیا، یا مسجدوں میں رکھ دیا، تو جب تک یہ قرآن استعمال میں آئے گا، آدمی مر بھی جاتا ہے تو قبر میں اس کو ثواب پہنچتا رہتا ہے وقف کرنے کا۔ دیکھیں کس طرح سے اللہ کے رسول نے کتنی چیزیں بیان کر دی ہیں۔ نمبر 7، او ترک ولدا یستغفر لہ بعد موتہ، یا اس نے دیندار شریف اولاد چھوڑی ہے، انسان انتقال کر گیا، اپنی اولاد چھوڑ کر کے گیا، انسان تو قبر میں ہے، اس کی اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت جتنا بھی دعا کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے میت کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ دیکھیں اس حدیث میں 7 چیزیں ہیں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے اسی یوٹیوب پر ہم نے تفصیلاً بیان کیا ہے، اگر آپ ڈھونڈیں گے تو تفصیل کے ساتھ مل جائے گا وہ کیا کیا چیزیں ہیں جس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اتنی ساری چیزیں بیان کر دیں، ایک آخری بات کہتے ہیں، دیکھیں اتنی چیزیں نبی علیہ السلام نے ایصال ثواب کے لیے بیان کی ہیں، لیکن کسی میں فاتحہ خوانی کا تذکرہ نہیں ہے۔ مشکل افسوس یہ ہے جو اسلام سے ثابت ہے آج ہم کرتے نہیں، اور جو اپنے سے گڑھتے ہیں اس کے بڑے ہم پابند ہوتے ہیں۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ خرافات اور روایات، کتاب و سنت ایک طرف رہ گیا، اپنی ایجاد کردہ باپ دادا کی رسم و رواج، ان کی ریت، اور جو اپنے سے ایجاد کر لیا گیا بس وہی اصل ہو دین بن گیا، اور جو دین تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ تو دوستو، میت کو اگر ثواب پہنچانا ہے تو ایسے راستے سے پہنچائیں جس سے میت کو ثواب پہنچے، اور یہ فاتحہ ہے، برسی ہے، اور چہلم ہے، دسواں ہے، ساتواں، یہ سب جو کرتے ہیں یہ سب کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں، بلکہ یہ بہت ساری چیزیں غیر مسلموں سے ہمارے ہاں آئی ہوئی ہیں، ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہی اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔